مجھے بائبل کا ایک واقعہ بڑا اچھا لگتا ہے. میں زندگی میں جب کبھی پھنس جاتا ہوں، تھک جاتا ہوں، اس واقعے کو پڑھ لیتا ہوں، میں دوبارہ سے زندگی شروع کرنے کے قابل ہو جاتا ہوں. بائبل میں واقعہ کوٹڈ ہے کہ ایک بادشاہ کے 2 بیٹے تھے. ایک بیٹا بڑا مؤدب تھا اور دوسرا بیٹا جون سا تھا وہ گستاخ تھا، شرارتی تھا. مؤدب ہر وقت ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا تھا، گستاخ شرارتیں کرتا رہتا تھا، تقاضے کرتا رہتا تھا، فرمائشیں کرتا رہتا تھا، باپ کو تڑیاں لگاتا رہتا تھا. ایک دن شرارتی نے باپ کو کہہ دیا کہ میرے حصے کا جو مال ہے، جائیداد ہے، مجھے دے دی جائے. باپ نے سمجھایا، پتر اے رول جائے گا، اے حصہ مل گیا تیرے کو سامنے نہیں جانا، یعنی مال نہیں مسئلہ، تو مال نو سامن دے قابل نہیں ہے، سو مہربانی کر اے مال نو چھڑ، زندگی آرام نہ گزار. انہیں کیا نہیں ابا جی میرا حصہ چاہیے. بڑا سمجھانے کے باوجود جب وہ نہیں مانا تو باپ نے اس کا حصہ دے دیا. حصہ دیا، یاش بندہ تھا، مال ختم ہونا شروع ہوا. ایک ملک سے دوسرے ملک در بدر ٹھوکریں کھانے کے بعد ایک رات وہ کسی سوروں کے باڑے میں سویا ہوا تھا. یہ حالت بدترین ہو گئی کہ سونے کے لیے جگہ بھی ملی تو سوروں کے باڑے میں سویا ہوا تھا. اسے خیال آیا کہ یار جو بھی ہے پیو تے میرا ہی ہے، کیوں نہ جا کے معافی مانگ لواں، کیوں نہ جا کے معذرت کر لوں. تو اس نے صبح اٹھتے ہی فیصلہ کیا کہ مجھے باپ کی طرف واپس جانا ہے، لوٹنا ہے اور معافی مانگ کے معذرت کر کے واپس کہنا ہے کہ ابا جی پتر تاڑے ہی معافی دے دیو. تو وہ ادھر سے چلا تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ باپ کو پتہ لگا بادشاہ کو، تو اس نے کہا جشن. سارے آگے، وہ لاڈلا پتر بھی آگیا، تابع دار پتر. اس نے کہا ابا جی وہ تو اجاڑ کے آ گیا، تباہ کر کے آ گیا، تسی کہندے ہو جشن. تو والد نے کہا پتر جاندے بڑے نہیں آندہ کوئی کوئی ہے واپس، جاندے بڑے نے آندہ کوئی کوئی ہے واپس. اور یہ پوری کہانی کا وہاں کنکلوژن یہ ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ بندہ ہے جو توبہ کر کے پلٹ جاتا ہے، جو توبہ کرتا ہے اور پلٹ جاتا ہے. سو توبہ کر کے پلٹنے والا، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے ایک نیا بچہ دنیا میں پیدا ہوا ہوتا ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، اللہ اس کو ایسے ہی لیتا ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اس کی توبہ سچی ہے. میں اپنا تھیسس یہاں کھڑا کر رہا ہوں، میں نیا تھیسس کھڑا کرنے لگا ہوں، نئی بات آپ سے کرنے لگا ہوں. میں نے ان کتابوں کو پڑھنا شروع کیا جس میں اسیران جو ان سے تھے، جو جیلوں میں لوگ رہے. کیونکہ دیکھیں یہ تو ایک سزا آپ یہاں پر جیل میں کاٹ رہے ہیں، یہ کوئی بڑی سزا نہیں ہے. میں اس کے مقابلے میں آپ کو دنیا کی کئی جیلوں کے تذکرے کروں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں نے ان چیزوں کو بھی پڑھا، ہولوکاسٹ کا بھی پڑھا، میں نے نازیز کو بھی پڑھا، میں نے ان ٹارچر سیلز کو بھی پڑھا جہاں پر بندہ خود کہتا تھا مجھے مار دیں لیکن اتنا ٹارچر نہ کریں. میں نے وہ ساری چیزیں بھی پڑھنی تاریخ کی. میں نے ان سائیکالوجسٹ کی کتابیں پڑھنی شروع کر دیں جو بتاتے ہیں کہ جیل میں گزاری ہوئی زندگی، اس میں بہترین عمل یہ ہے کہ آپ باقی کی زندگی کے لیے کچھ اچھے فیصلے کر لیں. جو گزر گئی سو گزر گئی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اس دور میں، قید کے دور میں، آپ کو ایک بات بتا دوں، یا جیل قریب ہے آپ کے، یہاں اللہ قریب ہے. یہ میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ جو ایک قیدی کا سجدہ ہوتا ہے نا، وہ جیسے سپرنٹینڈنٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور. میں گارنٹی سے کہتا ہوں بے بس اور مجبور انسان کا سجدہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس جا رہا ہوتا ہے. بے بس انسان کی دعا سیدھا اللہ کے پاس جا رہی ہوتی ہے. اس کی عرضی، اس کا دن کا ٹائم بھی تہجد کا ٹائم ہی ہوتا ہے اگر وہ دعا اللہ سے سچی مانگے. سو اس نتیجے پہ میں پہنچا کہ جس توبہ کی میں نے بات کی ہے، جس زندگی کو رینیو کرنے کی میں نے بات کی ہے، جس زندگی میں تجدید کرنے کی میں نے بات کی ہے، جس زندگی میں نئے فیصلے کرنے کی میں نے بات کی ہے، جیل یاد رکھیے گا، جیل ولی بھی بناتی ہے، جیل بڑا مجرم بھی بناتی ہے. جا کے تاریخ پڑھ لیں، جیل نے کئیوں کو ولی بنا دیا. جیل کے کلچر نے نہیں بنایا، انہوں نے فیصلہ ایسے کیا کہ یا باری تعالیٰ میں کسی جرم پہ توکل نہیں کر رہا، میں عقل پہ توکل نہیں کر رہا، میں جذبات پہ توکل نہیں کر رہا، یا باری تعالیٰ میں تجھ پہ توکل کر لیتا ہوں. اور پھر اللہ نے ان کی لاج نبھائی ہے. اللہ ناج نبھانے والا اللہ ہے. میں کل بھی پولیس کے سیشن میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہے، چھوٹا سا چھوٹا عمل ہے، اور آپ نے اس کا اجر لینا ہے تو خدا را بندوں سے اجر نہ لیں. کیوں؟ میرا اللہ قرآن میں واضح کہہ دیتا ہے کہ اجر اور قدردانی اگر تم نے کروانی ہے تو اس کائنات کا سب سے بڑا قدردان اللہ خود ہے. قدردانی اللہ کے پاس ہے. سو بھائیو، آج یہاں موجود ہو، میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر کی، عزت کی رہائی عطا کرے، آپ خیر سے اپنے گھروں کو واپس پلٹیں. لیکن یہ جو وقت آپ کو یہاں پہ ملا ہے، یہ بہترین وقت ہے فیصلہ کرنے کا.
اور فیصلہ اگر کرنا ہے، کئی فیصلے میں چاہوں گا، امید کروں گا کہ میرے یہ آپ کو بتائی ہوئی باتوں میں سے کچھ فیصلے تو آپ ضرور کریں۔ ایک فیصلہ میں نے کہا توبہ کرنے کا۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ یا باری تعالیٰ میرے سے غلطی ہوئی، یہ تو اعتراف کو اعتراف ہی نہیں جو عدالت میں ہے۔ اللہ سچی توبہ کو سننے کے بعد بندے پہ اندازہ لگائیں، وہ رستے کھول دیتا ہے خیر کے۔ بڑی دنیا کے ایسے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہماری سچی توبہ نے ہمارے رستے کھول دیے، ہمارے رزق کی فراوانی ہوگی۔ اللہ کے کرم کی انتہا دیکھیے کہ بندہ جب مانگتا ہے، بندہ اپنی اوقات کے مطابق مانگتا ہے، لیکن میرا اللہ جب دیتا ہے اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، تو اس کی شان تو بے شمار ہے۔ یہاں رہتے ہوئے پہلا فیصلہ تو سچی توبہ کا ضرور کیجیے۔ سچی توبہ کا مطلب ہے جو پہلے والی زندگی تھی اس کو کاٹا مار دیں، مٹ گئی۔ اللہ جون سا اس کو بلا دے گا۔ میں کہتا ہوں دنیا اور جو آپ جن آنکھوں نے آپ کو کبھی رسوا دیکھا ہے، ہتھ کڑیوں میں دیکھا ہے، ان کے ذہنوں سے بھی اڑا دے گا اگر توبہ سچی ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے عزت اور ذلت میری طرف سے ہے، عزت ذلت جون سی ہے میں دینے والا ہوں۔ توبہ سچی ہے تو ایک نئی زندگی کا آغاز ہو سکتا ہے۔ یہ پہلا فیصلہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ دوسرا فیصلہ جو میں چاہوں گا، اب یہ دیکھیں پہلا فیصلہ ایمان کی بنیاد پہ، عقل کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کہتے ہیں اگر بندے کے خیال اور بندے کی نیت بندے کے بیٹے کو پتا ہو، ایک شخص کے بیٹے کو اس کی نیت پتا ہو، بیٹا اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ یہ اللہ ہے جو بندے کو معاف کر دیتا ہے، یہ جو اللہ ہے گناہ گاروں کو معاف کر دیتا ہے۔ سو ایمان کی بنیاد پہ توبہ کا حکم ہے۔ ایمان کی بنیاد پہ حکم یہ ہے کہ تم اگر معافی مانگتے ہو اپنے اللہ سے، اس بنیاد پہ کہ میرا اللہ معاف کرنے والا ہے، یہ امید اور یہ توقع بذات خود اللہ کا انعام ہے۔ یہ یقین کہ سائیں تو میرا ہی ہے نا، رب تو میرا ہی ہے نا، بندہ تو میں اسی کا ہی ہوں نا، اور کسی در پہ تو میں جا نہیں سکتا۔ جب یہ یقین پورا ہے کہ توبہ میرے اللہ کے لیے ہے، اور توبہ اس توکل کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ ہے کہ میرا اللہ معاف کرنے والا ہے، تو اس توبہ کا بھی ایک سرور ہے۔ اللہ آپ کو وہ توبہ نصیب کرے۔